ویسے تو فقہا نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں ہر عاقل بالغ مرد عورت اپنے اندر قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ پہ قربانی واجب ہوتی تو آپ کب جانور خریدتے؟ جیسے مثلا آپ کو اندازہ ہو کہ 1 ہفتے پہلے لے آتے یا 3 دن پہلے لے آتے، تو بس اس وقت آپ اپنے اندر یہ شرائط تلاش کیجئے گا۔ گھر کے جس فرد میں یہ شرطیں جمع ہوں گی اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا، بس ابا جان قربانی کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات گھر والوں کے اندر ایک راؤنڈ لگتا ہے کہ اس سال والد صاحب کی قربانی اگلے سال والد صاحب نہیں کریں گے، امی کی طرف سے ہوگی، پھر وہ نہیں کریں گے تو دادی جان کی طرف سے ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ کویسچنز کرتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلی قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والدین کی طرف سے ہوگی پھر ہم قربانی کرنا شروع کریں گے۔ یہ سب خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس میں قربانی کی شرائط ہیں اس پہ قربانی واجب ہے، اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ میں قربانی کی شرائط جمع ہو، والد میں نہیں، تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، والدہ پر ہوگی۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ والد صاحب کے پاس بھی شرائط جمع ہیں، والدہ، بھابھی، بھائی، بچے، بہنیں جو بالغ ہیں، ایک ایک گھر میں 10 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اگر پہلی مرتبہ بھی ہے تو اسے واجب اپنی طرف سے کر کے ادا کرنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہوگی، تو پھر آپ کا واجب تو رہ جائے گا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص جذبہ رکھتا ہے تو 2 جانور لے کر آئے یا 2 گائے کے حصے لے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنی طرف منسوب کر کے کرے۔ لیکن بہرحال جس میں قربانی کی شرائط جمع ہیں اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر نہیں ہوتی، عاقل اور بالغ ہونا، پاگل، مجنون اور نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو۔ مسافر سے مراد جو شرعی مسافت ہوتی ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے۔ جیسے شہر کی حدود سے نکلیں گے مسافر ہیں، پھر اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے جب تک آپ کسی اور شہر میں جا کر کم از کم 15 دن قیام کی نیت نہ کر لیں، یا پھر وہ آپ کا وطن اصلی ہو۔ وطن اصلی کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور آپ کا آبائی گھر اب بھی وہاں موجود ہے، ماں باپ ہیں یا آبائی گھر موجود ہے کم از کم، وہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ جیسے آپ کراچی میں کام کے لیے آئے اور پھر 2 دن کے لیے اپنے وطن اصلی میں چلے گئے قربانی کے ایام میں، تو وہ تو پھر آپ کا وطن اصلی ہے، جیسے آپ پہنچیں گے مقیم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی اور جگہ رہائش اختیار کر لی اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کہ اب میں مستقل یہاں رہوں گا، وہ وطن اصلی ہوتا ہے۔ اور تیسرا کہیں پر آپ نے شادی کی ہو اور آپ کی زوجہ وہاں پر ہوتی ہوں، موجود ہیں، تو پھر آپ جیسے دوسرے سٹی میں چلے گئے، جیسے ہی اپنے اس شہر میں آئیں گے جہاں آپ نے شادی کی ہے اور زوجہ بھی ادھر ہونی چاہیے اس شہر میں، تو آپ مقیم خود بخود ہو جائیں گے، چاہے 2 دن کے لیے گئے ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ہے ان تینوں چیزوں کے علاوہ تو کم از کم 15 دن کی نیت کریں گے تو مقیم ہوں گے، ورنہ مسافر رہیں گے۔ تو مسافر پہ